حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، یعنی انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات سنی جو میں عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، پہلی جلد میں صفحہ نمبر 318، حدیث نمبر 2302۔ یہ بڑی اہم بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص پیاس کی شدت کی وجہ سے بے چین تھا، راستے میں سفر کر رہا تھا، بہت زیادہ پیاس لگنے کی وجہ سے تڑپا پریشان ہوا۔ ایک جگہ اس کی نظر ایک بیابان جنگل میں بہت گہرے کنویں پر پڑی۔ اب اس نے اپنا رسہ ڈالا اور اس کنویں کے اندر اترا، پانی پی کر باہر آیا۔ جیسے ہی اس نے چلنے کا ارادہ کیا تو ایک کتا پیاس کی وجہ سے، شدت اور پیاس کی گرمی اور اس کی پریشانی کی وجہ سے، راستے میں تھوڑا سا پانی اور اس میں کیچڑ گار تھی، وہاں وہ کتا لوٹ رہا تھا اور اس کو چاٹ رہا تھا۔ گویا کہ اتنی زیادہ پیاس لگی اس کتے کو کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے گار پینا چاہتا تھا۔ اب اس شخص کو خیال آیا کہ میں جس طرح پانی کی وجہ سے پریشان تھا، بے چین تھا، یہ کتا بھی اسی وجہ سے بے چین ہے، لیکن یہ بول نہیں سکتا، یہ بتلا نہیں سکتا، کسی سے کہہ نہیں سکتا، کنویں کے اندر بھی نہیں اتر سکتا۔ اس کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا اور وہ واپس کنویں کے اندر اترا، اور اس نے اپنے مشکیزے کے اندر، جو چمڑے کا اس کا ایک موزہ تھا، اس کے اندر پانی بھرا، اور پانی بھرنے کے بعد وہ کنویں سے باہر آیا، اس مشکیزے کو اپنے منہ میں دبایا، کنویں سے باہر نکل کر اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس شخص نے ایک جانور کو پانی پلایا، کیا صرف اس وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، اس کے حسن سلوک کی وجہ سے اللہ نے مغفرت کر دی۔ آپ غور کیجئے، اندازہ کیجئے کہ جانور کے ساتھ حسن سلوک کا یہ معاملہ کہ اللہ مغفرت کا اعلان فرمائے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی مخلوق یعنی بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کتنے غفور الرحیم ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پانی پلانا کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ دیگر صدقات کی طرح، دیگر تعاون کی طرح، جس طرح یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اس ماحول میں رہتے ہوئے پانی کا انتظام کرائے، کہیں کنویں کا انتظام کرائے، راستوں پر، چوراہوں پر، جگہ جگہ جس اعتبار سے، جس حیثیت سے وہ انتظام کرا سکتا ہے وہ انتظام کرائے، کیونکہ پانی بہترین صدقہ ہے۔ ابن تین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی قریب الموت، بالکل آخری وقت تھا، اس سے معلوم کیا گیا کہ تو نے زندگی میں بہترین صدقہ کون سا پایا؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے پانی پلانا بہترین صدقہ پایا۔ گویا کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حسن سلوک سب سے اعلیٰ اور بہترین درجہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ پانی پلانے کا نظم کرنا یہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ دیگر صدقات کی طرح یہ ایک اعلیٰ اور افضل صدقہ ہے، اور ہر شخص کو پانی کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر مذاہب کا بھید بھاؤ نہیں، اس کے اندر فرقوں کا بھید بھاؤ نہیں، اس کے اندر ذات پات نہیں دیکھی جاتی،
یہ صرف ایک حسن سلوک کے اعتبار سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے اعتبار سے یہ چیز ہمارے لیے زیبا دیتی ہے کہ ہم پانی کا نظم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، حسن سلوک کا ذریعہ بنائے، حسن سلوک کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہترین مصداق بنائے۔